یہ مخلوط معاشرت، یہ بنی ٹھنی بنی سوری عورتیں. آپ فرماتے شاید کہ تمہیں حمل رہ گیا ہو، کہ یہاں حمل تو ہے. تھے نا وہاں بھی، یہ کتنی بے حیا عورت تھی. حضور نے فرمایا نہیں، حاشی اور بے حیائی اور بے پردگی کے خلاف نعرے لگائیں، گھر میں پردہ نہ ہو. میں جو چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس ضمن میں، نمبر ایک تو یہ، اس بل کے منظور ہونے نے ایک دلیل کا بودا پن ثابت کر دیا ہے. وہ دلیل کیا تھی؟ ہم کہتے تھے اسلام کا نفاذ انتخابات میں حصہ لے کر ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. اسی ایشو پر میں جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوا 1957 میں. جماعت اسلامی شروع ہوئی میں ایک انقلابی جماعت تھی، اصولی اسلامی انقلابی جماعت. 1951 میں الیکشن میں حصہ لے کر وہ ایک اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن گئی. الیکشن کے ذریعے سے یہاں اسلام نہیں آ سکتا، قطعاً نہیں آ سکتا. جو لوگ اس میں حصہ لیتے تھے، جماعت اسلامی ہے یا جے یو آئی ہے یا اور ہے، وہ کہتے تھے چلیے ہم ٹھیک ہے، آج تک ہم نے الیکشن میں جو حصہ لیا ہم یہاں اسلام نافذ نہیں کر سکے، لیکن ہم نے یہاں غیر اسلام کو بھی نہیں آنے دیا. اب یہ دلیل ختم ہو گئی. آپ کی ساری جدوجہد فیل. سیاسی اعتبار سے انتخابات میں جو کامیابی آپ کو حاصل ہوئی تھی اس کا تو کوئی گمان بھی نہیں تھا کسی کو، جتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. ایک صوبے کی پوری حکومت آپ کے پاس، اور ایک دوسرے صوبے کے اندر بھی آپ کا بڑا حصہ. مرکز میں اپوزیشن کے لیڈر جو ہیں وہ بھی جے یو آئی کے سربراہ ہیں، لیکن کچھ نہیں نتیجہ نکلا، کچھ نہیں کر سکے. روڈ رولر آیا ہے اور اس نے ساری چیزوں کو ختم کر کے، اور یہ چیز جس کو سب کہہ رہے ہیں خلاف اسلام، اگر کوئی ایک کہہ رہا ہوتا، دیوبندی کہہ رہے ہوتے بریلوی نہ کہتے، بریلوی کہہ رہے ہوتے دیوبندی نہ کہتے، شیعہ کہہ رہے ہوتے سنی نہ کہتے، یا سنی کہہ رہے ہوتے شیعہ، تو بات اور تھی. یہ سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ خلاف اسلام، اور ثابت کیا. انہوں نے مضامین پڑھی آپ. میں تو اس کے شکوات جو ہے یہاں پر تذکرہ نہیں کر سکتا، اتنا وقت بھی نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ دلیل ختم ہو گئی. دوسری بات یہ ہے، ایک ایسے نظام میں جس میں ہمہ گیر طور پر اسلام نہ ہو، بلکہ الحاد ہو، کفر ہو، غیر اسلامی ماحول ہو، کوئی ایک آدھ قانون اسلامی بنانے سے کچھ حاصل نہیں ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں. ثابت ہو گیا حدود آرڈیننس اسلامی تھا، اسلامی ہے. میں آج کہہ چکا ہوں کہ وہ صرف کسی ایک جرنیل کے دماغ کا جو ہے وہ کوئی شاخسانہ نہیں تھا، بلکہ اس میں پاکستان کے علماء، باہر کے علماء، پاکستان کے ماہرین قانون، باہر کے ماہرین قانون سے مدد دے کر بنایا گیا تھا. لیکن یہ کہ ایک ہماگیر نظام ہے جس میں ہر چیز غیر اسلامی ہے، اس میں آپ ایک اسلام کا ایک قانون لا کر نافذ کرنا چاہیں تو یہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. اب میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، حد زنا کے جرم پر سزا کا جاری کرنا، جبکہ نمبر ایک، زنا کے داعیات، موٹیویشنز، محرکات معاشرے کے اندر موجود ہیں بھرپور طریقے پر. کوئی بات معقول ہے؟ یہ پہلے وہ دروازے تو بند کرو. یہ بے پردگی، یہ مخلوط معاشرت، یہ بنی ٹھنی بنی سوری عورتیں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، بن ٹھن کر لوگوں کی نگاہوں میں گھپنے کے لیے جس طریقے سے وہ بن سمر کے سامنے آتی ہیں پھرتی ہیں آپ کے سامنے. یہ بل بورڈز کے اوپر کیا ہوا ہے، کیا تصویریں بنی ہوئی ہیں. آپ کے اخبارات میں جو اشتہارات آتے ہیں فلموں کے، وہ آپ کے بچوں کی نگاہوں سے گزرتے ہوں گے. معاشرے کے اندر سے جب تک کہ فحاشی عریانی، خصوصاً الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، خصوصاً ان بل بورڈز کے ذریعے سے، اور ستر و حجاب کی پابندی، اگر یہ نہیں ہے تو زنا کا تو گویا کہ دفتر آپ نے کھولا ہوا ہے. اور یہ کہ بچوں کے جوان ہوتے ہی شادی کی فکر کرو، دیر مت کرو. حضور نے فرمایا ہے کہ اگر والدین اس میں تاخیر کریں گے
اور کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی جو ہے غلط راستے پہ پڑے گی تو اس کے مجرم جو ہے وہ والدین ہوں گے. یہ سارے دوائی، یہ سارے جو محرکات عمل ان کو ختم کر کے پھر زنا کی سزا نافذ کی جائے، تب تو کوئی بات ہوگی. اور یہی نہیں، اور مزید جب تک کہ معاشرے کی اخلاقی سطح اتنی نہیں ہے کہ جو کارکنان قضا وہ تعزیر ہیں، پولیس والے ہیں، تھانے والے ہیں، جیلوں والے ہیں، پھر عدالتوں کا معاملہ ہے، اگر یہ نہیں ہے، ان کے اندر ایمان نہیں ہے، دیانت نہیں ہے، تو کھیل بن جائے گا اسلامی قانون، اور کھیل بن جائے گا ان کے ہاتھ میں. چنانچہ حدود آرڈیننس کے بعد یہ بہت عرصے تک یہ بات کہی جاتی رہی کہ بھائی اس کا ایک فائدہ ہوا ہے کہ پولیس والوں کی رشوت کا ریٹ بڑھ گیا. دیکھو 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 ہم تمہارا حدود 4 لاکھ کر دیں گے ورنہ اتنے پیسے لاؤ. اگر اتنے پیسے دے دو گے تو پھر عام قانون کے تحت جو ہے پرچہ کٹ جائے گا، اور اگر تم نے یہ پیسے نہ دیے تو حدود کے تحت پرچہ جو ہے ہم کر دیں گے آپ. لہذا رشوت خوری کا راستہ ان کو کھل گیا. اسی طریقے پر گواہوں کی ایمانداری کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے آپ؟ ایماندار سچ بولنے والا گواہ لائیں گے کہیں سے؟ یہ جنس نایاب. سچی گواہی کوئی ویسے دیتے ڈرے گا ہنڈوں سے، فلاں ہنڈا فلاں جتھے دار، اس کے خلاف گواہی میں دے دو. اپنی جان، اپنے مال، اپنے آس اولاد، اپنی عزت و آبرو کو خطرے میں ڈالنا ہے. معاشرے کا حال تو یہ، وہ اسلامی قانون کیا کر لے گا؟ اور اس سے بھی بڑھ کر جب تک آخرت کا یقین نہ ہو، آخرت کے محاسبے کا، قیامت کے دن کے محاسبے کا یقین نہ ہو، جس کی بنا پر لوگوں نے خود جرم کا اقبال کیا. حضور کے زمانے کے بیشتر واقعات وہی ہیں. ورنہ قانون جو ہے زنا کے سلسلے میں جہاں سزا انتہائی سخت ہے، وہاں اس کے لیے جو گواہی کا جو معیار ہے، نصاب ہے، وہ بھی انتہائی سخت ہے. 4 عینی گواہ، چشمدید گواہ، وہ آسان کام ہے. لیکن وہ اندر سے بیٹھا ہوا انسان، حضرت معاذ آتے ہیں حضور کے پاس خود کہ حضور مجھ سے وہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھے آپ پاک کر دیجیے. حضور فرماتے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ نہیں حضور نہیں، میں لوگوں سے کہا سوگو اس نے کوئی نشہ وشہ تو نہیں کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہے؟ اسے پتا ہے رجم کی سزا ملے گی، رجم. اور پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، مجھے پاک کر دیجیے، آپ مجھے آخرت کی سزا سے بچا دیجیے. وہ تو اقرار پر ہو رہا ہے معاملہ. کوئی مستغیث وہاں نہیں تھا، کوئی مدعی وہاں نہیں تھا، کوئی گواہی وہاں کچھ بھی نہیں، نتھنگ آف دی سارٹ. اب آپ سوچئے ایسی ایک مثال بھی اگر آپ کے معاشرے میں قائم ہو جائے تو جڑ نہیں کٹ جائے گی برائی کی. ایک خاتون آتی ہے، گامدی خاتون، حضور مجھ سے وہ خطا سرزد ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دیجیے. آپ فرماتے شاید کہ تمہیں حمل رہ گیا ہو. کہ یہاں حمل تو ہے، تو جرم تمہارا ہے، اس جان کا کیا جرم ہے؟ جاؤ وضع حمل کے بعد آنا. چلی گئی. وضع حمل کے بعد پھر آ گئی، حضور میں یہ بچہ ہے، پیدا ہو گیا ہے، اب مجھے پاک کر دیجیے. فرمایا ابھی تو اس کا وجود تمہاری ذات پر منحصر ہے، اسے دودھ کون پلائے گا؟ جاؤ دودھ پلاؤ اسے. پھر آ جاتی ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے. دیکھیے حضور اب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا. تب حضور حکم دیتے ہیں اور وہ عورت رجم کی جاتی ہے. یہ مثال کا اثر ہے. کسی شخص نے کہہ دیا، ہم جیسے تھے نا وہاں بھی، یہ کتنی بے حیا عورت تھی. حضور نے فرمایا نہیں، اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے رہنے والے سب لوگوں میں تقسیم کر دی جائے سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی. یہ ایمان تو پہلے پیدا کرے. میں آپ کو بتا رہا تھا زنا کے معاملے میں خاص طور پر جب تک یہ داعیات پورے نہ ہو جائیں، آپ اس کے محرکات کا سد باب کریں، آپ معاشرے کے اندر وہ کیفیت پیدا کریں کہ زنا کی طرف رجحان ہوئی نہیں. پھر آپ کا عدالتی نظام جو ہے وہ صاف ہو، دیانت والا ہو،
آپ کی پولیس جو ہے وہ دیانتدار ہو، رشوت خور نہ ہو، آپ کی عدالت جو ہے وہ ٹھیک ہو، پھر یہ کہ انسانوں کے اندر ایک ضمیر ہو۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک خاتون فجر کی نماز کے وقت نکلی تو کسی شخص نے راستے میں گلی میں زبردستی کی، زنا بالجبر کی اور بھاگ گیا۔ یہ چیختی رہی، ان کی شکایت آئی تو انہوں نے ایک نام لیا کہ میں نے خیال میں فلاں شخص تھا، بلایا، اس نے مان بھی لیا، اسے پتا ہے کہ اب کیا ہوگا، رجم ہوگا، مان لیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص آ گیا، نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے نہیں کیا، میں نے کیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے اصل مجرم کو بچانا چاہتا ہوگا کسی وجہ سے، تو اس کا گناہ اپنے سر لینے کو تیار تھا، لیکن وہ ضمیر کی خالص اس اصل مجرم کی تھی۔ حضور نہیں، یہ غلط کہہ رہا ہے، میں نے کیا، رحم کیا گیا۔ تو نظام پورا ایک نظام کے اندر پورا معاملہ ہوتا ہے، ہر چیز کسی جگہ پر فٹ بیٹھتی ہے، تو اس کے کرنے کا طریقہ کیا۔ ایک اور بات اس میں غور کر دوں، اس میں زنا کا اگر الزام لگا دیا جائے اور 4 گواہیاں نہ آئیں تو قذف کی سزا ہوتی ہے۔ غیر شادی شدہ زانی یا زانیہ کی سزا 100 کوڑے، شادی شدہ کی رجم، پتھر مار مار کے ہلاک کرنا، اور اگر آپ نے الزام لگایا اور گواہ نہیں لا سکے تو آپ پر قذف اور 80 کوڑے لگے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ حکمت وہ ہے جو اللہ ہی کے قانون میں ہو سکتی ہے، انسانوں میں مضبوط ہے۔ جرم سخت ہے تو اس کے لیے سزا بھی انتہائی سخت، جس کو دیکھ کر لوگ کانپ اٹھیں، پتھر مار مار کے کسی کو ہلاک کیا جائے، لیکن اس کے لیے گواہی کا نصاب بھی بہت سخت، اس لیے کہ اگر کسی شخص نے کوئی کام دیکھا ہے غلط، 4 گواہ نہیں ہے تو چپ رہے، یہ بھی حکمت ہے۔ برائی کی تشہیر تو نہ ہونا، یہاں جس کے جی میں آتا الزام لگا دیتا ہے، چٹپٹی خبر جس اخبار کو مل گئی اسے لگا دی، باپ نے بیٹی کے ساتھ زنا کیا، خبر لگ گئی ہے، کیا یا نہیں کیا یہ اللہ جانے، لیکن وہ تشہیر ہو رہی ہے، تو اس کا راستہ روکنے کے لیے۔ اور ایک اور حکمت دیکھیے، اسلام کی سزاؤں میں جو حکمت ہے تو یہ کہ ایک انتہائی ڈیٹرنٹ ہونی چاہیے، سزا سخت ہونی چاہیے۔ بھٹو وحشیانہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں وحشیانہ، لیکن وحشیانہ سزاؤں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جرم ختم ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب میں اس کی مثال پہلے سے چلی آ رہی تھی، اور ہمارے قریب میں افغانستان میں طالبان کے زمانے میں اس کی مثال پیدا ہو گئی، مکمل امن، سزا سخت ہے، عبرتناک سزا۔ اچھا، ایک اور خاص بات جو ہے، سزاؤں میں کوڑوں کو سامنے رکھا گیا ہے، قید کو نہیں۔ اب ہمارے اس قانون کے اندر انہوں نے قذف کی سزا جو ہے وہ 5 سال قید رکھ دی۔ قید تو در حقیقت ایک انتہائی نامناسب شے ہے، وہ قیدی کو سزا نہیں ملتی، اس کے گھر والوں کو سزا ملتی ہے۔ کسی نوجوان سے اگر کوئی غلط حرکت ہو گئی ہے اور آپ نے اسے 5 سال کے لیے جو ہے قید میں ڈال دیا، تو وہ بڑا پکا مضبوط جو ہے جرائم پیشہ بن کر وہاں سے نکل کے آئے گا۔ اگر کوئی فیملی والا تھا تو اس کی فیملی جو ہے وہ 5 سال تک ان کا کوئی سربراہ نہیں، اس کے اوپر کوئی نگہبان نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اولاد ہے تو ان کے سر کے اوپر کوئی بڑا نہیں ہے۔ یہ انتہائی غیر فطری سزا ہے، یہ سزا اس شخص کو نہیں ہے، اس کے متعلقین کو مل رہی ہوتی ہے۔ اسلام نے کیا کیا؟ کوڑے لگاؤ اس کو، سزا اس کو ملی نا، 80 کوڑے لگاؤ اس کو، 100 کوڑے لگاؤ اس کو، اور لگاؤ بھی برسر عام، لوگ دیکھیں۔ اہل ایمان کی ایک جماعت کو موجود ہونا چاہیے جبکہ یہ حد جاری کی جا رہی ہے، تاکہ وہ عبرت جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ باقی قید ویسے قیدی آپ نے رکھ لیا، وہ آپ کا مہمان بن گیا ہے، 5 سال اسے آپ کھلائیں گے پلائیں گے، اس کی حفاظت کے لیے جیلیں ہوگی، جیلوں کے اوپر کتنے وہ اہلکار ہوں گے، سارا کام سمپل، اور اس میں جیلوں میں پڑھ کر لوگ زیادہ پہلے سے بڑے مجرم بن کر باہر نکلتے ہیں۔ تو اسلام کا نظام کیا ہے؟ کوڑے۔ غیر شادی شدہ لڑکا یا لڑکی، مرد یا عورت زنا کرے 100 کوڑے برسر عام، قذف 80 کوڑے برسر عام، بس سزا ہوئی، ختم ہوئی معاملہ۔ اب وہ اپنے گھر میں جائے گا، رہے گا۔ تو نیچرل سزا جس سے فائدہ بھی حاصل ہو جائے اور جو دوسرے نقصانات جو اس سے پیدا نہ ہو۔ تیسری بات جو مجھے بتانی ہے وہ یہ ہے، قیام نظام اسلامی اور نفاذ شریعت اسلامی کا صرف ایک راستہ ہے،
یہ الیکشن لڑ کر یہ کام نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہوگا، قیامت تک نہیں ہوگا. اور ہمیں کم سے کم ایک لمحہ فکریہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے کہ غور کر لیں وہ لوگ جو اس مغالطے میں ہیں، اس پولیٹیکل پروسیس کا جزو بن کر آپ یہاں کوئی بنیادی تبدیلی لا سکتے ہیں. راستہ ایک ہی ہے، 2 قدم. پہلا قدم، ایسے لوگوں کی ایک منظم اور مضبوط جماعت پیدا کرو جو نمبر 1 اپنے وجود پر اپنے گھر میں اسلام نافذ کر چکے ہو، اور پھر ایک شخص سے بیٹھ کر کے سم و طاعت کے اندر بندھ جائیں، جو حکم دو گے مانیں گے. یہ جماعت ہے پہلا کام جو حضور نے 12 برس مکے میں محنت کر کے جو کام کیا وہ یہ تھا، وہ جماعت بنائی تھی. دلوں میں ایمان، یقین، اللہ کا یقین، آخرت کا یقین، رسالت کا یقین، اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ، اور بیٹھ کر کے بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازل امر اہلہ وعلی ان نقول بالحق انما كنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، متفق علیہ. حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے نہ ہوں، طبیعتوں پہ جبر کریں گے اور آپ کا حکم مانیں گے. چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، اٹ ول بی یور پریروگیٹو. اور جنہیں آپ ہمارا امیر بنائیں گے ہم ان کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، ان کا بھی حکم مانیں گے. ہاں، اپنا مشورہ ضرور پیش کر دیں گے جہاں بھی ہوں گے، حق بات کے چھپانے کا جرم نہیں کریں گے. فیصلہ اس کے بعد امیر کے ہاتھ میں ہوگا، وہ ایک امیر کے ہاتھ میں ہے. متحدہ محاذوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ قاضی حسین احمد صاحب کی بات میں آپ کو سنا دیتا ہوں. چند سال پہلے، کوئی 5-7 سال ہو چکے ہیں، ہم نے ایک اس تصور کے تحت میں نے ایک تصور دیا تھا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ انتخابات میں حصہ لے کر یہاں اسلام لایا جا سکتا ہے وہ اپنا ایک اتحاد بنائے، تب تو شاید کچھ حاصل ہو جائے. اور جو لوگ سمجھتے نہیں انقلابی عمل سے ہوگا تو وہ اپنا ایک محاذ بنائے. تو متحدہ اسلامی انقلابی محاذ MIIM یہ ہم نے بنایا تھا. تنظیم اسلامی اس کے بنانے والوں میں تھی، تحریک اسلامی کے نام سے جماعت اسلامی سے کچھ لوگ علیحدہ ہوئے تھے کچھ 10 سال پہلے، ان کی جماعت وہ بھی شامل ہوئی. مولانا اکرم آوان صاحب کی جماعت الاخوان جو ہے وہ بھی شامل ہوئے. اہل حدیث حضرات کا بھی ایک دھڑا جو ہے وہ شامل ہوا. تو قاضی حسین احمد صاحب سے میں نے بات کی تھی، میں نے کہا میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. انہوں نے میرا اکرام کیا، میں عمر میں ان سے بڑا ہوں، جمعیت میں میں سینئر تھا. تو کہا میں خود آ جاتا ہوں. میں نے کہا تشریف لے آئے، میرے لیے اعزاز ہے. میں نے جب رکھا کہ آپ اس محاذ میں شامل ہو جائیں تو کہنے لگے نہیں ڈاکٹر صاحب ہم طے کر چکے ہیں، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آئندہ کسی متحدہ محاذ میں شریک نہیں ہوں گے. اس لیے کہ محاذ بننے کے بعد فوراً مسئلہ قیادت کا کھڑا ہو جاتا ہے، قائد کون ہوگا اس کا. بات 100% درست تھی. یہ دوسری بات ہے کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے MMA کا اتحاد قائم کر لیا، جو ان کی رائے تھی جو انہوں نے مجھ سے کہی تھی. بہرحال ان کے بعد دلائل ہوں گے کہ انہوں نے رائے اپنی بدل لی. یہ بات صحیح ہے. متحدہ محاذ جو ہے اس کی ہنڈیا جو ہے ساجے کی ہنڈیا چوراہے میں پھوٹتی ہے. ایک شخص سے بیعت کرو، اعتماد اگر ہے اس کے علم پر، اس کے فہم پر، اس کی دیانت پر، اس کی امانت پر، اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہوگا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا راستہ کیا ہے. نمبر 1 ایک ایسی منظم اور مضبوط جماعت جس میں وہ لوگ شامل ہو جو اپنے وجود پر اور اپنے گھر میں اسلام نافذ کر چکے، فحاشی اور بے حیائی اور بے پردگی کے خلاف نعرے لگائیں، گھر میں پردہ نہ ہو. تو لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا، اللہ کے نزدیک تو بڑے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے. پھر ایک شخص سے بیعت کریں. یہ جماعت جب تیار ہو جائے، اتنی مضبوط ہو کہ وہ سمجھے کہ اب ہم مقابلے میں آ سکتے ہیں، تو میدان میں آئیں اور چیلنج کریں. اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے. وہ کام جس کا کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم کریں گے، ہم ان اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے. آخری فیصلہ آج آ گیا ہے. قاضی صاحب اڑے ہوئے تھے آخری وقت تک، آج انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے. اور دلیل کیا دی ہے؟ محاذ کا بچانا زیادہ اہم تھا. اول تو ویسی کون سی کریڈیبلٹی رہ گئی تھی مذہبی جماعتوں کی، لیکن ثابت یہ ہو گیا کہ یہ بھی سارا سیاسی کھیل تھا اور کچھ نہیں. میں یہاں فرق کر رہا ہوں، ایک ہے مذہبی جماعت، ایک ہے علماء.
علماء نے جو کام کیا ہے میں نے اس کی تحسین کی ہے. انہوں نے جا کر جو ہے انہوں نے تو کوشش کی تھی کہ صدر پرویز مشرف سے بھی ملاقات ہو جائے, انہوں نے ٹائم نہیں دیا, لیکن شجاعت صاحب نے بلایا, آ گئے, حاضر ہو گئے. میں کوجہ رقیب میں بھی سر کے بل گیا, وہ گئے ہیں, انہوں نے سمجھایا ہے اور سمجھانے کا حق ادا کیا, اس میں کوئی شک نہیں. یہ جب ہے یہ تحریک, عوامی تحریک, آ جائیں پھر تھوڑا سا نقشہ قاضی صاحب نے دکھایا, لیکن اب یہ بھی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ڈر گئے کہ حکومت توڑی ہوئی ہے, یہاں پر جانوں کا خطرہ ہے. وہ تو جب تک یہ نہ ہو کہ جان دے دینا ہی بڑی کامیابی ہے, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نوال غنیمت تک رشوت کشائی, اس وقت تک اس میدان میں قدم رکھنا ہی غلط ہے. میدان میں آؤ ہی نہ.